ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز سامعین کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دنیا انسانیت جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا اور انسانیت کو پیدا فرمایا، تو جہاں پہ اللہ نے زندگی عطا کی انسان کو، مخلوق کو، حیات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے موت بھی پیدا فرمائی. ایک جس کو زندگی عطا کی ہے اس کے لیے موت بھی ہے، اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کے اندر دنیا میں کسی بھی مذہب کا ہو اور کسی بھی کونے میں رہنے والا کوئی ہو، اس کا اختلاف نہیں. بڑی سے بڑی طاقتیں، سپر پاوریں، بڑے سے بڑے بادشاہ، یہاں تک کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، وہ بھی موت کے سامنے عاجز کھڑے ہوئے ہیں. جب ان کا وقت آ گیا تو اس کے بعد فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
کہ جب موت کا وقت آ گیا ایک گھڑی ایک لمحے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. بات کو ذرا سمجھیے گا، بات ہے وقت کی. اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو اسے ایک مخصوص لمٹ کے اندر وقت دے کر بھیجا، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ زندگی ہے. اب اس زندگی کو گزارنے کے لیے جب انسان دنیا سے جائے گا نا، فانی سے چلا جائے گا، دنیا فانی سے آخرت کے اندر چلا گیا، موت آ گئی اس کو، تو پھر اللہ رب العزت سے عرض کرے گا کہ اے اللہ رب العزت مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے، میں تیری ایک بھی نافرمانی نہیں کروں گا، ایک بھی نافرمانی نہیں کروں گا. تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کر کے، کوشش کر کے زندگی گزار کر آؤں گا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، عمر نہیں دی تھی، تمہیں وقت نہیں دیا تھا میں نے؟ اگر میں نے تمہیں پہلے زندگی دی اور وقت دیا، اگر تم نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو اس زندگی کے اندر تم نصیحت حاصل کر لیتا. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے تمہیں زندگی دے کر چھوڑ دیا، پیدا کر کے تمہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ زمین پر بس اب جو کرنا ہے تو نے کرو. نہیں، بلکہ کیا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہاری طرف پھر میں نے ڈرانے والے، متنبہ کرنے والے، تم کو یاد دلانے والے تمہاری طرف میں نے رسولوں کو بھی بھیجا. دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، تو اس زندگی کو، اس وقت کو قیمتی بنا لو. اور قیمتی کس سے بنے گا؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ. اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ. اللہ رب نے فرمایا جاءکم النذیر، زندگی دے کر ایسے نہیں چھوڑ دیا جاؤ بھائی بس، میں تمہیں بار بار خبردار کرتا رہا. اور پھر وہ ڈرانے والے اور تمہیں یاد دلانے والے بھی آئے، اور تمہارے سامنے تمہارے عزیز و اقارب دنیا سے جاتے بھی رہے، فوت بھی ہوتے رہے، ان کو موت بھی آتی رہی. تم دیکھتے رہے آئے دن مسجدوں کے اسپیکر سے یا کہیں پر اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں دار فانی سے چلا گیا. تو اس وقت بھی تم نے عبرت حاصل نہ کی. اب اگر تجھے عمر دے دی جائے تو پھر تو کیسی عبرت حاصل کرے گا؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، ایک قبر پر کھڑے ہو گئے ہیں اور قبر پر کھڑے ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فاتحہ پڑھ رہے، بخشش کے لیے دعا کر رہے. دعا سے فارغ ہوئے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ والے سے کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ایک اور موقع دے، صاحب قبر کو جو قبر کے اندر ہے، یہ واپس دنیا کے اندر آئے تو یہ کیا عمل کرے گا، یہ کیا کرے گا دنیا کے اندر؟ وہ کہے گا ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے پاس تو اب یہ موقع نہیں، اس کے پاس اب یہ موقع نہیں ہے، اس نے اپنا موقع گنوا دیا. لیکن تیرے پاس اور میرے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزار کے جائیں کہ اب لمحے بھر کے لیے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں. تو یہ وہ وقت ہے جس کی قدر و قیمت انسان کو پتہ تب چلنی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی. اور یہ اس قدر تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے کہ آج ہمیں اس طرح نظر آتا ہے کہ سال مہینوں کے اندر کنورٹ ہو گئے ہیں، سال مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں، مہینے دنوں کی طرح، اور دن جو ہے وہ گھنٹوں کی طرح، اور گھنٹے لمحوں کے اندر گزر رہے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ وقت جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وقت برابر نہ ہو جائیں گے، یعنی اتنی گھنٹے اور سال یہ بڑی جلدی کے اور تیزی کے ساتھ گزرنا شروع ہو جائیں گے. یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے وقت کا جلدی گزرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے
ایک نشانی اور علامت ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اس وقت کی قدر اور اہمیت انسان جو ہے اپنی روزمرہ کے معمولات سے لگا سکتا ہے کہ میں نے کتنا وقت جو ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر گزارا ہے، کتنا فرما برداری کے اندر گزارا ہے۔ اسی لیے کسی صاحب نے کہا ہے کہ الوقت اسمن من الذهب، یہ وقت جو ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ساری چیزیں تم دنیا کی خرید سکتے ہو پیسے دے کر، کسی بھی کرنسی کے اندر خرید سکتے ہو، لیکن وقت ایسی چیز ہے کسی کرنسی کے اندر خریدا نہیں جا سکتا۔ کسی پیسے، روپے، ڈالر کے ساتھ اس وقت کو کوئی خرید نہیں سکتا، اور جو وقت گزر گیا اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ اس پر صرف حسرت رہ جائے کہ کاش میں اس وقت کے اندر یہ کام کر لیتا، کاش میں نے یہ کام کیے ہوتے، کاش رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس وقت کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، اور اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرامین، احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، پھر قیمتی بننے ہیں۔ اگر غیروں کے طریقوں پر اور غیروں کے رسم و رواج اپنی زندگی کے اندر ہم لاتے رہے، ان کو فالو کرتے رہے، ان کے مطابق چلتے رہے، تو ہمارا بجائے وقت قیمتی بننے کے ہمارے لیے وبال بن جائے گا، عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا نا اللہ رب العزت کے سامنے، تو اس وقت وہ جو ہے اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، وہ عمر کہاں پر گزاری، کہاں پر لگائی؟ میں نے تمہیں زندگی دی، زندگی کہاں پر لگائی؟ کیا صرف دنیا داری کماتا رہا کہ میرے سامنے بھی آ کر جھکا؟ دنیا کے اندر اس قدر منہمک ہو گیا تھا کہ مجھے بھی بھول گیا کہ جس نے زندگی دی تجھے؟ ایسا تو نہیں۔ اور پھر زندگی اور عمر کا جو سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جوانی کا۔ جوانی، پھر اللہ رب العزت اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے، بتاؤ تو نے جوانی جو میں نے تجھے عطا کی تھی وہ کہاں گزاری ہے، کہاں؟ جوانی شراب پینے میں تو نہیں گزار دی، شباب اور کباب کے اندر تو نہیں گزار دی، جوانی کو تو نے بے حیائی اور اوریانی کے پیچھے تو نہیں لگا کر گزار دیا، فوج قسم کے فلم اور ڈراموں کے دیکھنے کے ساتھ تو نہیں گزار دیا، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ساری رات بے حیائی اور اوریانی کو تو نہیں دیکھتا رہا۔ اور اس جوانی کو جو میں نے تمہیں دی تھی اس وقت تک تیرے قدم نہیں ہلیں گے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تیری جوانی کہاں پر گزاری ہے، اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ مال میں نے تجھے دیا تھا، وہ مال جو تو نے کمایا حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا؟ کسی کا حق مار کر تو نہیں کمایا، بلیک مارکیٹنگ کر کے تو نہیں کمایا، کسی کو دھوکہ اور فریب دے کر تو نہیں کمایا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کو خرچ کہاں پر کیا ہے، اس کو خرچ کہاں پر کر کیا ہے؟ تیرے پاس جائیداد تھی، پیسے تھے، دولت تھی، لوگوں کے اندر تو بڑا امیر ترین شخص تھا، گاڑی بنگلے تیرے پاس سے سب کچھ تھا، وہ مال و دولت جو میں نے تجھے دیا تھا کسی پر ظلم تو نہیں کیا اس کے ذریعے سے، اس کو فحاشی اور عریانی پر تو خرچ نہیں کیا، بے حیائی کے اڈوں کو تو نہیں چلاتا رہا، شراب اور کباب کے اندر تو نہیں اڑاتا رہا۔ اس کا بھی جواب دہ ہوگا اگر نیک طریقے سے اس مال کو خرچ کیا ہوگا، اچھی جگہوں پر لگایا ہوگا، اللہ کے راستے کے اندر لگایا ہوگا، یتیموں کی، بیواؤں کی، غرباء اور مساکین کی تو نے مدد کی ہوگی تو تیرے لیے بھائی سے ثواب، ورنہ بھائی سے عذاب۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ میں نے تجھے علم دیا تھا، تجھے علم عطا کیا تھا، اس علم پر کتنا عمل کیا؟
اب صرف انسان مال کے ذریعے سے دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو، علم کے ذریعے سے بھی دھوکہ دیتا ہے انسان، چرب زبانی کے ذریعے سے، بڑی تیز زبان چلتی ہے اس کی، اور بڑا ماہر ہے باتوں کا، اپنی ماہرانہ باتوں کے اندر دوسروں کو پھنسا لیتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرتا ہے کہ انہیں علم پر کتنا عمل کیا ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، جو حق تم نے بیان کرنا تھا، کہ اس حق کو تو چھپاتا تو نہیں رہا، اس حق کو اور سچی باتوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ان کو کہیں تو چھپاتا تو نہیں رہا تھا۔ اب ان کا چھپانا کئی طریقے سے آ جاتے ہیں، جو زبان کے ذریعے سے چھپاتا ہے انسان، ایک لکھنے کے ذریعے سے چھپا لیتے ہیں، مطلب کسی دفتر میں بندہ کام کر رہا ہے، فلاں چیز اتنے کی آئی، اس کمپنی میں کام کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ کی ہے، اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ایڈ کرتی ہیں کہ جو ہے وہ اس نے لی نہیں، خریدی نہیں، تو وہاں بھی قلم اور علم کے ذریعے سے دھوکہ کر رہا ہے انسان۔ تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے علم جو میں نے تجھے دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارا کی، میں لوگوں کو نصیحت کرتا رہا اپنے، اور لوگوں کو صرف علم کے الفاظ اور بڑی لفاظیت کے ساتھ لوگوں کو بعض و نصیحت کرتا رہا، خود کتنا عمل کیا تھا۔ اور وہ حدیث یاد ہے، سب کو یاد ہوگی کہ ایک عالم کو لایا جائے گا قیامت دن، اللہ رب پوچھیں گے بتاؤ تو نے میں نے جو تجھے علم دیا تھا اس کے ساتھ کیا کیا، تو کہ اللہ رب العزت میں ساری زندگی لوگوں کے اندر تیرا علم بانٹتا رہا، لوگوں کو بعض و نصیحت کرتا رہا۔ اللہ رب نے فرمایا تو جھوٹ بول رہے ہیں، تو بعض و نصیحت اور بیان اس لیے کرتا تھا تاکہ تجھے لوگ بڑا خطیب کہیں، لوگ تجھے بڑا جو ہے وہ عالم سمجھے، تو سو تو کر چکا، تجھے وہ مل گیا، اور اگر فرشتوں کو حکم دے اس منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ اسی طرح مال جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، اگر وہ خرچ کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ باور کرانا چاہتے ہیں میں بڑا سخی ہوں، تو اللہ رب العزت سے پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں مال خرچ کرتا رہا، تیری رضا کے لیے، اپنے فرمائے جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کے اندر سخی بننے کے لیے مال خرچ کرتا تھا، حکم ہوگا اس کو بھی جہنم کے اندر گھسیٹ کر دیا۔ تو وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے غنیمت جانو، بڑھاپے کو جوانی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی اللہ نے تمہیں جو جوانی دی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کے اندر انسان جو عمل کر سکتا ہے، جو کام کر سکتا ہے، وہ بڑھاپے کے اندر نہیں کر سکتا۔ اس وقت تو سانس لینا مشکل ہو رہی ہوتی ہے، گھٹنوں سے بیٹھ کے تو اٹھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جوانی ایک ایسی عمر ہے انسان ہر کام کو اچھے طریقے کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور اسی طرح صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی عطا کی ہے، تو اس کو اللہ کے اس صحت اور تندرستی کو جو ہے اللہ کے نیک زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کے اندر انسان خرچ کرے کہ اللہ تیری یہ بڑی نعمت ہے، بلکہ یہ صحت ہے تو باقی ساری نعمتیں ہم جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص بیمار ہو گیا، اب اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، بند کر دیا، وہ نعمتیں نہیں کھا سکتا بیماری کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو غنیمت سمجھو، اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا، لیکن انہوں نے نافرمانیوں کی حد کر دی، اور پھر ان کو آئے دن ہمیں معاشرے کے اندر یہ تجربات اور یہ آنکھوں کے سامنے چیزیں آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فلاں شخص کو بڑا مال عطا کیا تھا، لیکن جب اس کے دل پلٹے تو وہ سڑکوں پر آ گیا، گھر تک باقی نہ رہا، اسے سب کچھ بیچ دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، جتنی میں نے تمہیں نعمتیں عطا کر دی ہیں، اگر تم ان پر شکر گزاری کرو گے، شکر کرتے رہو گے، تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو وقت جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کو جو عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنا اور اس کو قیمتی بنانا، وہ کس طرح بنایا جائے گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کر کے اس کو قیمتی بنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی
نعمتیں دی ہیں وہ ساری کی ساری وقت کے ساتھ ہی بندہ استعمال کر رہا ہے. اگر وقت نہیں ہے، زندگی ختم ہوگی تو نعمتیں بھی ختم، سب کچھ چلا گیا ذرا. تو اس لیے ہیپی نیو ایئر جو آج 31 دسمبر ہے، اگلے آ رہا ہے، اگلا دن جو ہے آج کی رات تقریباً، اس کے اندر جو فضولیات، فحاشی، عریانی اور بے حیائی کے جو کام جو غیروں کے ہیں، ہمارے نہیں، وہ خوشی کا طریقہ ہمارا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی مولوی ہمیں خوشی بھی نہیں منانے دیتے، خوشی بھی نہیں کرنے دیتے، خوشی سے منع فرماتے، خوشی کی طرف ہمیں جانے نہیں دیتے. یہ مولویوں کو کیا ہو گیا؟ میرے بھائی تجھے مولوی نہیں منع کرتا، مولوی تجھے بتاتا ہے کہ جس خالق نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے زندگی دی ہے، اس نے تجھے ایسے نہیں چھوڑا. اس کے احکامات ہیں اور اس زندگی کو گزارنے کے کچھ طریقے اس نے بتائے ہیں، اور ہر ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اس کا تجھے حساب دینا ہے. اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر تو جو یہ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کے کاموں میں سے لیتا ہے، جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ اور یہ تہوار کوئی ہمارے تہوار تو نہیں ہے، اسلامی تہوار ہے اور کوئی خوشی کا مقام بھی نہیں ہے. مسلمان مومن بندہ، کوئی بھی انسان عقل مند ہے، وہ سوچے کہ میں نے جو ہے اپنی ایک زندگی جو اللہ نے مجھے عطا کی تھی اس کا 1 سال کم ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا، تو اس پر خوشی کا کیا مقام؟ یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ یہ تو غمی کی بات ہے. بلکہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کو ٹٹولنا چاہیے کہ میں پچھلے سال کے جو 365 دن گزارے ہیں اس کے چند لمحے، چند گھڑیاں یا چند دن مجھے یاد ہیں جو خوشی کے ساتھ ہیں، جو خوشی کے ہیں، یا پھر جو غم مجھے پہنچا وہ یاد ہے. باقی 365 دنوں کے اندر سے 360 دنوں کے اندر میں نے کیا کیا؟ وہ کہاں چلے گئے؟ ان کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ اپنا محاسبہ کریں کہ ان کے اندر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نافرمانی تو نہیں کی، اور کی ہے تو کس حد تک کی ہے؟ میں نے کسی پڑوسی کو ستایا تو نہیں، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، کسی بری محفل کے اندر تو نہیں کیا. میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی نہیں پڑھی. میں اللہ کے در پہ آ کے جھکا بھی ہوں کہ نہیں جھکا. میں نے جو روزے رکھے ہیں سال میں، ان روزوں کا مقصد بھی حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ میری زندگی پر اس کے اثرات آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ تو یہ تو ہمیں سال جو گزر گیا زندگی کا، 1 منٹ اور گر گئی ہے دیوار سے، یہ تو ہمیں اس چیز کا احساس دلا رہا ہے کہ زندگی تیری قریب جو ہے بہت تیری قریب آتی جا رہی ہے. ایک بزرگ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، برف والے کے پاس میں کھڑا ہوا اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ جلدی بھائی برف اسے خرید لو ورنہ یہ پگھل جائے گی، ورنہ یہ پگھل جائے گی اور مجھے نقصان ہو جائے گا اس سے. تو ہماری زندگی کا ایک دن لگا لے گا، ایک سانس جو نکل جائے یا اندر چلا جائے، اس سے زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اس برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے. اب اس سے ہم کتنا نفع حاصل کرنا ہے یہ ہمارے اوپر، کہ ہم اس کو کتنا قیمتی بنا لیں. زندگی کو ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی جو گزر رہا ہے، ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے، اور اس لیے ایک دن پگھل جانے، ختم ہو جانے. پھر حقیقت کی آنکھ جب کھلے گی، جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر ہم ایک ایک لمحے کا جواب دینے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. اور اللہ رب العزت کے جب سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر لمحے کا جب ہمیں جواب دینا پڑے گا، تو پھر ہم کیا دیں گے؟ کہ ہم غفلت کے اندر زندگی گزارا ہے. پھر وہی بات کہ اللہ رب العزت سامنے کہیں گے، اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج. اللہ رب العزت فرمائیں گے موقع نہیں، میں پہلے دے چکا، واپس نہیں جا سکتا. تو اسلام جو ہے وہ انسان کو حقیقی خوشی جو ہے وہ دینا چاہتا ہے. کفر اور حدود اور یہود یہ چند لمحوں کی خوشیاں ہوتی ہیں جو منا رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں کوئی خوشی ایسی خوشی نہیں ہے، سالگرہوں کی خوشیاں منا رہے، وہ خوش نہیں رہتے سارے سال. ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے تہجد پڑھتے تو ہمیں خوشی ملتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو خوشی ملتی ہے. مسلمان کی تو یہ خوشی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے خوشی، تنہائی کے اندر رب کے سامنے رو رہا ہے، یہ کوئی خوشی ہے؟ رب کے سامنے جھک رہے، کوئی خوشی ہے؟
وہ کہتے ہیں تو گیدرنگ ہونی چاہیے، اور پھر گیدرنگ بھی ایسی، اس نیو ایئر نائٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر کلبوں کے اندر جو میٹنی سجائی جاتی ہے اس کے اندر کپلز جن کو کہتے ہیں ہم، جوڑے جوڑے کو داخلے کی اجازت ہے اس کے بغیر نہیں، جس سے فروغ دیا جا رہا ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کو، ایسے کلچر کو عام کیا جا رہا ہے، اس کے بغیر نہیں تم جا سکتے اندر کلب کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے میرے بھائی اور دوستوں ہمیں وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، اس کو ہم نے قیمتی بنانا ہے اپنے پچھلے سال کا محاسبہ کر کے، کہ پچھلے سال کے اندر ہم کتنی نافرمانی کی، کتنی فرما برداریاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی ہیں، ان کو ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے قیمتی بنانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا